إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اس نے ہماری تخلیق کے بعد یہ احسان کیا کہ ہماری زندگی کے لیے بطور دستور اور آئین قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کی وضاحتوں کو پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ انسان کے اعمال اس کی بنیاد فکر ہوتی ہے۔ فکر جب انسان کی اچھی بن جائے، اس کے اقوال بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے فکر میں بگاڑ آ جائے تو یہ بگاڑ زبان پہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور عمل میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے جس انسان کی فکر درست ہوتی ہے یہ شخص ہمیشہ خوشیاں سمیٹتا ہے، اور جس شخص کی فکر میں بگاڑ آ جائے یہ ساری زندگی پریشان رہتا بھی ہے اور پریشان کرتا بھی ہے۔ کتنا یہ گہرا جملہ ہے کہ دو لوگ ساری زندگی نہ چین لیتے ہیں نہ چین لینے دیتے ہیں، بد گمان اور بد زبان۔ اس لیے شریعت نے اس بات کا جہاں حکم دیا ہے وہاں تلقین کی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں بدگمانیوں سے بچو، کہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے۔
اور اس بدگمانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور کہیں، تم جاسوسی بھی نہ کرو، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ تم غیبت بھی نہ کرو، کسی کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کر دینا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کے لیے پریشانی بن جائے۔ کتنے لوگ تو یہ کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں، میں تو اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، حالانکہ منہ پہ کہنے سے یا الگ اس سے الگ ہو کے کہنے، دونوں میں گناہ برابر ہے۔ کلو کلام قبیح، ہر وہ کبیح جملہ اور کلمہ جو آپ کسی مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں، یہی گالی ہے۔ آپ گالی سامنے بھی دیں، آپ گالی چھپ کے بھی دیں، گناہ تو برابر ہی۔ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی نہیں تو یہ تو بہتان بن جائے گا، یہ تو الزام بن جائے گا۔ تو اللہ عز و جلال سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک الملک ہمیں ایسے ہر اس فکر سے بچائے جس سے ہمارے ایمان میں خلل آ جائے۔ ان افکار میں سے ایک فکر جس کی آج ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے جو ظن کی بات کی ہے، یہ ظن کیا ہوتا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، اور ساتھ فیصلہ بھی اسلام نے دیا ہے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ گمان اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پہ ظن کی دو قسمیں سمجھ میں آئی، حسن ظن اور سوء ظن، اچھا گمان کرنا اور برا گمان کرنا۔ اچھا گمان یہ اچھے مومن کی نشانی ہے، اور برا گمان برے انسان کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں ظن کے بارے میں 5 معنی سامنے آتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ظن جو ہے وہ 5 معنی میں استعمال ہوا ہے، جن کا پہلا معنی یہ ہے، ظن سے مراد شک کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اہل کتاب چونکہ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ گمان پہ ہی اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ کتاب سے بھی انہیں وہی بات سمجھ آتی ہے جو ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، بس ان کو اپنی خواہشات کی تکمیل ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشوں کی تکمیل پہ لگے ہوتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ اور سبب کیا ہے؟ کیوں وہ خواہشوں کے غلام بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ شک کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات، یہ کتاب کی بات پتہ نہیں ہمیں فائدہ دے گی کہ نہیں دے گی۔ جب انسان کو کسی کے بارے میں شک ہو جائے تو جس چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے اس سے فائدہ کیسے مل سکتا ہے؟ کبھی فائدہ نہیں ملتا۔ آپ کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے ڈاکٹر حکیم پہ تو اس کی دوائی آپ پہ کیا اثر کرے گی؟ اس لیے دین کے بارے میں زندگی میں کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کی ذات کے بارے میں،
اللہ کے رسول کے فرمان کے بارے میں کبھی بھی انسان کو شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا معنی جو گمان ظن کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے انسان شک تو نہیں کرتا، لیکن اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر یہ بنتی ہے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اسی بات میں بیان کیا ہے، ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قیامت کو جب عذاب دیکھے گا، جو عذاب کا مستحق بنے گا، اللہ ذوالجلال اس وقت فرمائیں گے یہ تھا تمہارا گمان، تم نے اپنے رب کے بارے میں بھی بدگمانی اختیار کی، اس بدگمانی نے ہی تمہیں ہلاک کیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جو خسارہ دیکھ رہے ہو نا، یہ جہنم کے انگارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اصل میں خسارہ اس وجہ سے ہے کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں بھی بدگمان ہو گئے، اور جو دنیا کی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے تمہارا، اس کے بارے میں بھی گمان خراب ہو گیا۔ تو ظن کا مطلب جہاں شک ہوتا ہے وہاں غلط سوچ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلط سوچ سے محفوظ فرمائے۔ ظن سے مراد جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں مشرک لوگوں کا کام یہ ہے اپنی مرضی کے نام رکھ لیتے ہیں، اللہ نے تو وہ نام نہیں اتارے قرآن مجید۔ ساتھ ہی یہ فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ایک چیز سچ ہے، جھوٹ کبھی بھی سچ کا فائدہ نہیں دے سکتا، جھوٹ کبھی بھی سچ کا فائدہ نہیں دیتا۔ وقتی طور پہ انسان جھوٹ بول کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی وہ نکل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے حکم بھی سچ کا دیا ہے اور برکت بھی سچ میں رکھی ہے۔ ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے جو انسان زبان سے بولتا ہے، ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے جس کو دل کا جھوٹ کہتے ہیں۔ دل کا جھوٹ کیا ہے؟ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہو جانا، یہ دل کا جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ زبان اور دل کے ہر قسم کے جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ظن کا ایک چوتھا معنی بھی ہے کسی پہ تہمت لگانا۔ جب انسان بدگمان ہو جاتا ہے نا تو اس کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی صف میں بیٹھنے والا نیک انسان اس پہ تہمتیں لگائے گا، اس پہ الزام لگائے گا۔ دلیل کیا ہے اس الزام کی؟ خواہش نفس، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال آیا ہے۔ اس کا دل تو شریعت نہیں ہے، شریعت وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ پانچواں معنی جو ظن کا ہے وہ ہے یقین کرنا۔ سچے مومن جو ہیں وہ یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ
ملاق حسابیہ، دائیں ہاتھ میں جب اسے نام اعمال دیا جائے گا، وہ لوگوں کو بھی دکھائے گا، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، جو میں نے زندگی گزاری تھی آج اس کا نتیجہ مجھے ملا، اور ساتھ یہ اعتراف کرے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن حساب و کتاب ہوگا، اس یقین نے ہی آج مجھے کامیاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ظن کے 5 معنی ہیں، انہی 5 معنی کی روشنی میں علماء نے ظن کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، اچھا گمان بھی ہوتا ہے اور برا گمان بھی ہوتا ہے۔ اچھا گمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے بارے میں اچھائی کی سوچ پیدا کی جائے، وہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہو، اللہ کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچ رکھی جائے میرا مالک مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے مالک کے بہت بڑے انعامات ہیں، سب کی سب رحمتیں اسی نے عطا کرنی ہیں، میں تو بہت کمزور ہوں، لیکن جب میرے مالک کی توفیق آ جائے گی نا تو میں قوت والا بن جاؤں۔ رب کے بارے میں ہمیشہ اچھی سوچ، اللہ کے رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ ہر وہ بات جو قرآن میں آ گئی ہے، ہر وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اس سے بڑی صداقت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اچھا گمان۔ اور برا گمان کیا ہے؟ برا گمان یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، نہ کبھی کسی کو ملا ہے، نہ اس کو پتا ہے، بس گھر بیٹھے کہے وہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا مجرم انسان ہے، یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا منافق انسان ہے، یہ بندہ جو ہے نا بس اس سے تو اللہ پناہ دے۔ اصل میں شاید جس کے بارے میں وہ گمان کر رہے ہو برا ہو یا نہ ہو، دل میرا اور آپ کا برا ہو چکا ہوتا ہے جو شیطان نے کر دیا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے تعریف کچھ یوں بھی کی ہے کہ جو گمان اچھا ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ تو ہوتی ہے لیکن زبان سے بولتا نہیں، دعا کرتا ہے۔ اور برا گمان کیا ہے؟ کسی کے بارے میں ایسی سوچ بنی اس کو زبان سے بھی نکال دیا۔ یہ زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں گمان کے طور پہ، یہ الفاظ اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پیش ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں بڑا انسان کو احتیاط کرنا ہے۔ اس لیے علماء نے اس کے بارے میں 4 قسمیں لکھی ہیں۔ اگر زبان سے اظہار آپ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے کہ نہیں کریں، میری حفاظت کریں گے کہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں مجھے شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں میرا جو ہے وہ مستقبل اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی بھی اس طرح کا جملہ اللہ کے بارے میں بولا جائے تو یہ گمان حرام ہے، اس طرح کی کلام نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے قرآن مجید میں جو فرمایا، اور آپ نے سنا کہ قیامت کو اللہ فرمائیں گے تم گمان بھی ایسا ہی کرتے تھے نا، لے لو اس کا نتیجہ، تمہیں ہلاک کیا ہے تو اللہ کے ساتھ بدگمان ہونے نے ہلاک کیا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان، بری سوچ بنا لینا یہ بھی حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچ جاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، ایک ہوتا ہے جھوٹ، حدیث کہہ رہی ہے کہ جب تم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہوگے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ زبان سے بولا گیا جھوٹ چھوٹا ہوتا ہے
سوچ میں جو جھوٹ ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو بدگمانی کسی مسلمان کے بارے میں آتی ہے، وہ جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ۔ اللہ عز و جلال محفوظ فرمائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے 6066 کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے۔ اور آج سوچا جائے کتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ علماء نے یہاں فرق لکھا ہے۔ جھوٹ آپ دن میں 1 2 3 4 5 10 100 بول لیں گے جب تک جاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے بدگمان ہو جائے، یہ 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ بن گئی۔ وہ سویا ہوا بھی ہے تو یہ جھوٹ تو اس کی سوچ میں موجود ہے۔ زبان سے تو جھوٹ بولتا ہے جب اس کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب سوچ بن جائے، فکر بن جائے کسی کے بارے میں، تو یہ انسان بیچارہ 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے۔ یہ دو حصے ہیں انسان کے دماغ کے۔ پازیٹو تھنکنگ جو ہے وہ انسان کی دائیں جانب ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ بائیں جانب ہے۔ اگر آپ صرف اس سائیڈ کو ہی ایکٹیو رکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ فالٹی ہو جائے گا۔ آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، اچھی سوچ پیدا ہی نہیں کرتے، یہ حصہ ایکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے، نتیجتاً پورا کنٹرول جسم پہ ہوگا تو اسی حصے کا ہوگا، اور اس میں کیا ہے؟ غلط سوچیں، الزام، تہمتیں، اور مسلمانوں کے بارے میں۔ کبھی یہ بدگمان کافروں کے بارے میں نہیں ہوگا۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں مسئلہ کیسا ہے؟ وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ کہتے ہیں کبھی تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جہاد کیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ کبھی رومیوں کے ساتھ لڑے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں شیطان نے تمہیں لگایا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کرو، تمہیں یہ تو توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کافر کے سامنے کھڑے ہو کے تلوار اٹھاؤ۔ کیا تیری تلواریں اور تیری زبان کی تلواریں مسلمانوں بھی چلتی ہیں؟ جب سوچ بری بن جائے گی، آپ کا یہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ ایکٹیو رہے گی، تو پھر 24 گھنٹے آپ اللہ ذوالجلال کے ہاں گنہگار لکھے جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک راز بھی دیا ہے، اور یہ ظن مباح ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی کمزوری کی وجہ سے سوچ لیتا ہے ایسے ہوگا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اذا ظننتم فلا تحققوا۔ تمہاری سوچ پیدا ہوئی نا، اس کو حقیقت نہ سمجھو۔ کیسے تم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہو کہ اگر اللہ نہ کرے کوشش کرنے کے باوجود سوچ پیدا ہو گئی ہے کسی کے بارے میں، اس کو حقیقت نہ سمجھو۔ وَإِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے کہ فلاں وہ تو آگے نکل گیا، وہ تو بڑا مال مل گیا، اس کو تو بڑا عہدہ مل گیا، اگر سوچ آ ہی گئی ہے تو بغاوت پہ نہ اترنا۔ یہ سوچ ختم کرنی ہے، قرید کے دل سے نکالنی ہے، تو 4 کام کر لیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایام بیس کے روزے رکھیں۔ حدیث کہتی ہیں یذہبن وحر الصدر، جو بندہ ایام بیس کے 3 روزے رکھتا ہے، 13 14 اور 15 چاند کی، دل کو قرید کے ہر قسم کی میل کچیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی صاف کر دیتے۔ دوسرا طریقہ دل کو صاف کرنے کا یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ آپ نے فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، آپ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کی کفالت کیا کرو۔ یہ تم کام کر لو گے، تمہارا دل اللہ خوبصورت بنا دے۔ تو آپ 3 روزے رکھیں، آپ کا دل اس قدر صاف اور شفاف ہو جائے گا کہ کبھی یہ خیال بھی نہیں آئے
آپ صدقہ کریں. اور تیسرا کام، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ ذوالجلال سے دعا اور توفیق مانگنا یہ ایک ایسا کاریگر علاج ہے کہ انسان کی تو اپنی طاقت ہی کونی ہے. جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کے دل کو خوبصورت بنا دے. چوتھا علاج بھی ہے کہ آپ زندگی میں معاف کرنا سیکھیں. صحابی نے سوال کیا کہ افضل ترین ایمان کون سا ہے؟ آپ نے دو لفظ بولے، الصبر والسماحہ، برداشت کریں، صبر کریں. السماحہ، اتنا کھلا سینہ بنائیں، پرواہ ہی نہ کریں. وہ صحابہ نے صدقہ کیا تھا نا، تو صحابی ایک آگے کہتے اللہ کے رسول مال تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کہا مال نہیں ہے تو پھر صدقہ کیسے کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا انی اتصدق بعرضی علی من نالنی وشتمنی، میں آج اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں. جو بھی مجھے گالی دے، میرے بارے میں کوئی بات کرے، میں نے اسے معاف کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا پیارا صدقہ ہے. تو جب تک انسان روزے نہیں رکھتا، صدقہ نہیں کرتا، اللہ سے توفیق نہیں مانگتا اور معاف کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا، یہ دل صاف ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو معمولی ذرات رہ جاتے ہیں یہ پھر انسان کو تنگ کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے آج جتنی مینول چیزیں ہیں وہ تو فوری ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور جتنی آٹومیٹک چیزیں ہوتی ہیں معمولی ہی سا اس میں کوئی مسئلہ بنا نہیں، پوری کی پوری گاڑی کھڑی اور کھڑی ہے. دل کا معاملہ اس سے بھی حساس ہے. اس کی ایکوریسی جو ہے جب تک یہ صاف نہیں ہوتا بالکل، اس کی روشنی دور تک جاتی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے دل کو خوبصورت بنا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا وَإِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا، اگر تمہارا ذہن میں کوئی خیال آ جائے، پتہ نہیں، سنا ہے کہ کوا جو ہے وہ گاڑی کے اوپر سے گزر جائے تو دن اچھا نہیں ہوتا. حالانکہ سوچنے کی بات ہے، کوے تو اڑتے ہی ہوتے ہیں، کبھی کوئی گاڑی کے نیچے سے بھی کوا گزرا ہے؟ ایسا کوا نہیں ابھی تک آیا. آج نا بلی میری گاڑی کے آگے آ گئی اور وہ بھی کالے رنگ کی. اللہ کے نیک بندے، اب کالی بلی رنگ تو مختلف اللہ نے بنائے ہیں، تو کیا جتنی کالی بلیاں ان کو سفید پینٹ کر دے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ تیرا ایمان کہاں ہے؟ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا جب تیرا رب کے ساتھ یقین نہیں ہے تو تجھے الو بھی ڈرائے گا، تجھے بلی بھی ڈرائے گی. اور سچ کہا اس نے. جس کا ایمان کی طاقت اتنی ہو جو الو کو دیکھ کے دہل جائے اور بلی کو دیکھ کے بہک جائے، اس کا ایمان کیسا ہو؟ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور رب پہ توکل کرو گے تو نہ یہ چیزیں تنگ کریں گی اور نہ تمہیں کوئی پریشانی ہوگی. اور ایک راز بھی دے دیا جس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے کہ ایک اور کام پانچواں بھی کر لو جس سے اللہ پہ توکل بڑھے گا، دل خوبصورت ہوگا. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا، کبھی تمہیں کوئی چیز دینی پڑ جائے تو ہم تول کے دیتے ہیں، پیمائش کر کے دیتے ہیں. فرمایا برابر نہ دینا، زیادہ دینا. برابر تو ساری دنیا دیتی ہے، بلکہ یہ کہو کہ ساری دنیا سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا دیتے ہیں. کیسا انسان ہوگا جس نے وزن تولتے وقت کیا تربیت کی ہوگی فضیل ابن عیاض نے، کہ جس جگہ وزن کرتا ہے وہ کپڑے سے اس کو بھی صاف کر کے وزن کرتا ہے. پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان یہ جو اڑ اڑ کے گرد آئی ہے میزان اور ترازو میں، کیا یہ بھی میں ساتھ وزن کر کے دوں گا تو اس کا حساب میں قیامت کو کیسے دوں گا؟ سچی بات بتائی اللہ کی قسم.
مجھے بتائیں یہ گرد اڑ کے آتی اس کا وزن کتنا ہوتا؟ ان لوگوں کے کلیجے کتنے پیارے تھے، دل کتنے خوبصورت تھے کہ وہ گرد کو بھی صاف کرتے کہ کہیں یہ وزن میں آ گئی تو قیامت کو میرا کیا بنے۔ اللہ ایسے ایمان ہمیں بھی نصیب فرما۔ فضیل ابن عیاض دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ 2 خواہشیں میری پوری کر دے، میں 2 تیرے فیصلے جب بھی آئیں گے میں خوش ہوں گا۔ پہلی میری خواہش ہے یا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیری میں تیرے ہر فیصلے پہ خوش ہوں گا۔ دوسری خواہش میری یہ یا اللہ جنت کی خوشخبری سنا دے، میں زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ دعا بھی ہو تو ایسی ہو۔ ادھر فضیل نے دعا کی، صبح و سحری کے وقت اٹھے تو بیٹا پہلے تہجد پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں الحمدللہ، کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گیا بیٹا، اطلاع ملی تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا اتنا نیک بیٹا اور تم الحمدللہ کہہ رہے، تمہیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوا؟ کہا بھی میرا رب سے سودا ہے، میں وہ سودا نہیں توڑ سکتا۔ میں نے دعا کی تھی یا اللہ میرا بیٹا نیک مجھ سے بھی کر دے، اللہ نے کر دیا۔ میرا بھی وعدہ تھا کہ میں اس کے ہر فیصلے پہ خوش ہوں گا، میں اس فیصلے پہ ناراض ہو کے سودا نہیں توڑنا چاہتا، میں تو دوسرے سودے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے جنت کی بشارت دے دے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں پھر وہ مثال بنتے ہیں کہ جو گرد کو بھی ساتھ تولنے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب تم وزن کرو زن و ارجح، دوسری روایت کے لفظ ہیں آپ جب وزن کرو تو تھوڑا سا زیادہ دیا کرو۔ آج بھی کوئی تاجر اس حدیث پہ عمل کر لے وہ برکتیں اسے نصیب ہوں گی اللہ کی قسم جس نے کبھی سوچا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک اور بات سمجھائی، اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، سوء ظن نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا؟ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بیت اللہ سے بڑھ کے کوئی عظمت والی جگہ ہے؟ اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے کہتے ہیں ما اطیبک وما اطیب ریحک، بیت اللہ تیری شانیں کتنی بڑی ہیں اور تیری ہوائیں اور فضائیں اور خوشبوئیں ہیں، کیا کمال کی خوشبوئیں ہیں۔ یہ پرکیف سعادتیں جو ہیں یہ اس کو ہی نصیب ہوتی ہیں جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور پھر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو۔ لیکن ساتھ کیا کہا؟ والذی نفسی بیدی، اے بیت اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول فرمانے لگے اے بیت اللہ تیری عظمت تو بڑی ہے لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری اللہ نے ایک حرمت بیان کی ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، لیکن مومن کی 3 حرمتیں ہیں، حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کو قتل کرنا بھی حرام، مومن کا مال چھیننا بھی حرام، اور مومن کی عزت تار تار کرنا بھی حرام۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَلَّا يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ، مومن کے ساتھ کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ کاش یہ 4 کلمات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں تو میری اور آپ کی زندگی مثالی زندگی بن جائے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں اس بات کی توفیق سے نواز دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن الظن باللہ،
کسی نے اپنے آپ کو ایمان کے اعلیٰ درجے میں رکھنا ہے اور جنت کے بھی اعلیٰ درجے لینے ہیں تو ایک کام کر لے، زندگی کے آخری سانس تک جب فوت بھی ہو رہا ہو نا تو وہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے، اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے۔ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ سب سے خوبصورت عبادت ہے۔ اللہ یہ عبادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، والذی لا الہ غیرہ،